محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق فرق در صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل سے ہے، یعنی اسم تفضیل اور مبالغے کے صیغے میں کیا فرق ہوتا ہے، معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہوتا ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرق در صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل۔ مبالغہ اور اسم تفضیل کے صیغے میں فرق۔ فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل ایست۔ یہ جو موٹی موٹی ہیڈنگ عبارت ہے، بعض علم الصیغہ کے نسخوں میں، بلکہ میری نظر میں جتنے بھی گزرے وہ کسی میں یہ ہیڈنگ نہیں ہے۔ اگر کسی کتاب میں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ حاشیے کی سائٹ سے ہو، لیکن کتاب میں نہیں دی ہے۔ تو اسم تفضیل و فرق در معنی صیغہ مبالغہ و اسم تفضیل ایست۔ مبالغہ اور اسم تفضیل کے صیغے کے معنی میں فرق۔ مبالغہ اور اسم تفضیل کے صیغے کے معنی میں فرق ایست یہ ہے کہ در صیغہ مبالغہ منظور زیادت می باشد در معنی فاعلیت فی حد ذاتہ ہی، کہ مبالغے کے صیغے میں زیادتی منظور ہوتی ہے۔ منظور زیادت می باشد، زیادتی منظور ہوتی ہے معنی فاعلیت میں، فی حد ذاتہ ہی، اپنی ذات کی حد میں، اپنی ذات کی حد میں۔ یعنی مبالغے کے صیغے میں جو زیادتی ہوتی ہے تو وہ زیادتی معنی فاعلیت میں نظر کرتے ہوئے ہوتی ہے بس، دوسرے کا لحاظ اس میں نہیں ہوتا۔ یعنی مبالغے کے صیغے میں جو زیادتی ہوگی تو وہ زیادتی دوسرے کے لحاظ سے نہیں ہوگی، معنی فاعلیت کے لیے دوسرے کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ اور اس میں تفضیل میں معنی فاعلیت میں جو زیادتی ہوگی کسی بھی ذات کے لیے تو وہ دوسرے کے نسبت سے ہوگی، دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پر دو عالم ہیں اور ان کا تقابل کیا جا رہا ہے کہ کس میں علم زیادہ ہے۔ تو جب تقابل کے وقت کسی عالم کے لیے علم کی زیادتی ثابت کی جائے تو ایسی جگہ پر اسم تفضیل کا استعمال ہوگا۔ تو تقابل کرتے ہوئے دو عالموں میں سے ایک کے لیے کہا جائے گا کہ ھذا اعلم، یہ زیادہ علم والے ہیں،
اور جب بغیر تقابل کے یوں ہی کسی کے علم کی زیادتی بیان کرنا مقصد ہو کہ یہ بہت علم رکھتے ہیں، بہت علم والے ہیں، تو پھر اس وقت مبالغے کا صیغہ لایا جائے گا، ھذا علامۃ، یہ بہت علم والے ہیں یا ان کے پاس زیادہ علم ہے۔ تو اس میں تفضیل میں معنی فاعلیت میں زیادتی ہوتی ہے، اس میں تفضیل میں معنی فاعلیت میں زیادتی ہوتی ہے کسی کو دیکھتے ہوئے، کسی کے لحاظ سے، اور مبالغے میں معنی فاعلیت میں زیادتی ہوتی ہے بغیر کسی کو دیکھے ہوئے، بغیر دوسرے کا لحاظ کیے ہوئے۔ تو مبالغہ اور اس میں تفضیل کے صیغے کے معنی میں فرق یہ ہے کہ مبالغے کے صیغے میں زیادتی منظور ہوتی ہے معنی فاعلیت میں فی حد ذاتہ، فی حد ذاتہ کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر، دوسرے کے لحاظ سے نہیں، اسی کی تفصیل وضاحت کی ہے، نہ نظر بدی کرے، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، یہی فی حد ذاتہ کا مطلب ہے۔ زیادتی منظور ہوتی ہے فی حد ذاتہ، یعنی دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں۔ ودر اس میں تفضیل زیادت منظور می باشد، نظر بدی کرے، اور اس میں تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے، دوسرے کے لحاظ سے، جیسے اضرب من زید، اضرب من زید، معنی کیا ہے اس کا آگے خود ہی بتا رہے ہیں یہ، یا اضرب القوم، خواہند گفت کہیں گے۔ اضرب من زید کا معنی زنندہ ترست از زید، زید سے زیادہ مارنے والا ہے، زنندہ ترست از زید، زید سے زیادہ مارنے والا ہے۔ اور اضرب القوم کا معنی یا زنندہ ترست از قوم، قوم سے زیادہ مارنے والا ہے، یہ کہیں گے، یعنی جس کے لحاظ سے زیادتی ہے تو اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ کیوں کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس میں تفضیل میں زیادتی ہوتی ہی دوسرے کے لحاظ سے ہے، دوسرے کے لحاظ سے ہی زیادتی بتائی جاتی ہے، تو جب دوسرے کے لحاظ سے زیادتی بتائی جاتی ہے تو دوسرے کا ذکر کرنا ہی پڑے گا، تو اس لیے یہ کہیں گے اضرب من زید، زید سے زیادہ مارنے والا، اضرب القوم، قوم سے زیادہ مارنے والا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل ہے وہ، لیکن اس میں دوسری چیز کا ذکر نہیں ہوتا، دوسری چیز کو کہتے ہیں مفضل علیہ، اس میں تفضیل میں زیادتی دی جاتی ہے، تو جس کو زیادتی دی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مفضل، اور جس پر زیادتی دی جاتی ہے، جس کے لحاظ سے زیادتی دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفضل علیہ۔ مثال کے طور پر یہ ہے اضرب من زید، زید سے زیادہ مارنے والا، اب یہ کوئی تو ہوگا زید سے زیادہ مارنے والا، جیسے بکر ہو، بکر اضرب من زید، بکر زید سے زیادہ مارنے والا ہے، تو اس میں بکر کو فضیلت دی گئی، بڑھوتری دی گئی، کس پر؟ زید پر، تو بکر ہے مفضل، اور یہ من زید، زید جو ہے یہ مفضل علیہ ہے، تو اس میں تفضیل میں مفضل علیہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں تفضیل دوسرے کے لحاظ سے زیادتی کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر کہیں مفضل علیہ نہ ہو
صرف اس میں تفضیل ہی ہو، تو اب کیونکہ اس میں تفضیل کا مقصد اور معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لحاظ سے زیادتی، مفضل علیہ اس میں تفضیل میں ہوتا ہی ہے۔ اب اگر لفظوں میں نہ ہے تو پھر مقدر مانا جائے گا، تو اگر کہیں اس میں تفضیل میں مفضل علیہ کا ذکر نہیں ہے تو وہاں پوشیدہ ہوگا، وہی بیان کیا ہے انہوں نے۔ و اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آید، اور اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آئے، یعنی اس میں تفضیل بغیر مفضل علیہ کے آئے، اور اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آئے تو نسبت کا معنی نسبت کا معنی مقدر می باشد پوشیدہ ہوتا ہے، مفضل علیہ وہاں پوشیدہ ہوگا۔ مثلا در اللہ اکبر مراد اینست کہ اکبر و من کل شے، بزرگ ترست از ہر شے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر و من کل شے۔ اب اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، تو اس میں اکبر اس میں تفضیل ہے لیکن مفضل علیہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کس سے بڑا ہے، تو اس میں پوشیدہ ہے، کیا ہے وہ؟ من کل شے، مراد یہ ہے کہ اکبر و من کل شے، معنی کیا ہے؟ بزرگ ترست، زیادہ بڑا ہے، از ہر شے تمام چیزوں سے زیادہ بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ وہ معنی ضراب زیادہ زنندہ است و بس، اور ضراب کا معنی زیادہ مارنے والا ہے اور بس، تو ضراب کا معنی صرف زیادہ مارنے والا، اس کے معنی میں یہ نہیں ہے کہ کس سے زیادہ مارنے والا۔ نسبت بکسے ملحوظ نیست، کسی شخص سے نسبت ملحوظ نہیں ہے، کسی شخص سے نسبت ملحوظ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کس سے زیادہ مارنے والا، کسی شخص سے نسبت ملحوظ نہیں ہے۔ اب اس میں ایک مرتبہ پیچھے سے ترجمہ دیکھ لیں، لفظی ترجمہ بالکل صاف۔ فرق در صیغہ مبالغہ اور اس میں تفضیل، مبالغہ اور اس میں تفضیل کے صیغے میں فرق، اور فرق مبالغہ اور اس میں تفضیل کے صیغے کے معنی میں یہ ہے کہ مبالغے کے صیغے میں زیادتی منظور ہوتی ہے معنی فاعلیت میں۔ اس کو معنی فاعلیت کو پہلے لیا جائے کہ مبالغے میں معنی فاعلیت میں زیادتی منظور ہوتی ہے، کہ مبالغے میں معنی فاعلیت میں زیادتی منظور ہوتی ہے، فی حد ذات ہی، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، اور اس میں تفضیل میں زیادتی منظور ہوتی ہے دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اضرب من زید یا اضرب القوم کہیں گے، زیادہ مارنے والا ہے زید سے یا زیادہ مارنے والا ہے قوم سے، اور اگر صرف لفظ اضرب یا اکبر آئے تو نسبت کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر میں مراد یہ ہے کہ اکبر من کل شے، زیادہ بڑا ہے ہر چیز سے،
اور ضراب کا معنی صرف زیادہ مارنے والا ہے، و بس کا معنی صرف، تو پہلے لے لیں اسے، اور ضراب کا معنی صرف زیادہ مارنے والا ہے، کسی شخص سے نسبت ملحوظ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں اس میں تفضیل اور مبالغے کے صیغے کے معنی میں فرق کیا ہے، مثال سے یہ بات بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔